قدیم زمانے میں ایک وسیع سلطنت تھی جہاں سورج کی پہلی کرن محل کی سنہری گنبدوں کو چومتی تو پورا شہر جگمگا اٹھتا۔ اس سلطنت کی شہزادی کا نام مہرالنسا تھا، جو حسن کے ساتھ ساتھ غیر معمولی ہمت کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر ان خوابوں میں ایک انجانی اداسی بھی بسی ہوئی تھی۔ اسی سلطنت میں ایک بہادر شہزادہ سلیمان رہتا تھا۔ وہ جنگی فنون میں ماہر اور نرم دل انسان تھا، مگر سلطنت پر ایک سایہ منڈلا رہا تھا، ایک خوفناک دیو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سنہری پرندوں اور نیلگوں مچھلیوں کی طاقت چرا کر اپنی سیاہ قوت بڑھا رہا ہے۔ ایک دن محل کے باغ میں اچانک سنہری پرندوں کا شور بلند ہوا۔ ان کے پروں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، مگر ان کی آواز میں خوف تھا۔ شہزادی نے آسمان کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ کوئی بڑی آزمائش ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شہزادی کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ عزم تھا۔ محل کے پیچھے ایک نیلگوں جھیل تھی جہاں چمکتی ہوئی مچھلیاں رہتی تھیں۔ روایت تھی کہ یہ مچھلیاں سلطنت کی خوشحالی کی علامت ہیں۔ اگر ان کی روشنی مدھم پڑ جائے تو تباہی آ جاتی ہے۔ شہزادہ سلیمان اور شہزادی مہرالنسا جھیل کے کنارے پہنچے تو پانی بے چین تھا۔ مچھلیاں سطح پر آ کر تڑپ رہی تھیں، جیسے کسی اندیکھے خوف سے بھاگ رہی ہوں۔ اچانک پانی کے بیچوں بیچ ایک سیاہ سایہ ابھرا۔ دیو کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، یہ سنہری پرندے اور نیلگوں مچھلیاں اب میری طاقت بنیں گی۔ محل کے بزرگ جادوگر نے پیشگوئی کی کہ دیو کو شکست دینے کے لیے سنہری پرندوں کا پر اور نیلگوں مچھلیوں کا آنسو اکٹھا کرنا ہوگا۔ یہ دونوں مل کر روشنی کی ایسی تلوار بنائیں گے جو اندھیرے کو چیر دے گی، مگر شرط یہ تھی کہ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف سے زیادہ محبت ہو۔ شہزادہ سلیمان نے شہزادی کی طرف دیکھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی میں ایک عہد طے ہوا، وہ اس آزمائش کا سامنا ساتھ کریں گے۔ سنہری پرندے ایک جادوئی جنگل میں رہتے تھے جہاں درختوں کے پتے بھی سونے کی طرح چمکتے تھے، مگر وہاں داخل ہوتے ہی عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اچانک درختوں کے سائے لمبے ہو گئے اور زمین کانپنے لگی۔ دیو نے اپنی سیاہ مخلوق ان کے پیچھے چھوڑ دی تھی۔ شہزادہ نے تلوار کھینچی، مگر ہر وار کے ساتھ سائے دوبارہ جڑ جاتے۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر کے دل سے پکارا۔ سنہری پرندے نمودار ہوئے اور اپنے پروں کی روشنی سے سائے جلانے لگے۔ ایک پر شہزادے کے قدموں میں آ گرا، امید کی پہلی کرن۔ اب انہیں نیلگوں مچھلیوں کا آنسو درکار تھا۔ جھیل کے پانی میں اترتے ہی یکسرد لہریں ان کے جسم کو کاٹنے لگیں۔ اچانک دیو کا عکس پانی میں ابھرا اور اس نے شہزادے کو گہرائی میں کھینچ لیا۔ شہزادی نے چیخ ماری اور بغیر سوچے پانی میں کود گئی۔ اس نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا، مگر پانی کا دباؤ بڑھتا گیا۔ اسی لمحے ایک نیلگوں مچھلی ان کے قریب آئی۔ اس کی ناک سے ایک چمکتا آنسو گرا جو موتی کی طرح روشن تھا۔ اس روشنی نے پانی کو چیر دیا اور دیو کا سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ محل واپس آ کر جادوگر نے سنہری پر اور نیلگوں آنسو کو ملا کر ایک تلوار بنائی۔ اس کی دھار میں سورج اور چاند دونوں کی جھلک تھی، مگر جادوگر نے خبردار کیا، یہ تلوار صرف سچائی اور محبت کے وار سے کام کرے گی۔ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہوا تو یہ بجھ جائے گی۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی طاقت ایک دوسرے پر یقین ہے۔ دیو کا قلعہ کالے پتھروں سے بنا تھا اور اس کے گرد آگ کا دریا بہتا تھا۔ سنہری پرندے آسمان پر منڈلا رہے تھے، مگر قریب نہیں جا سکتے تھے۔ شہزادہ آگ میں کود پڑا، مگر شعلے اسے جلا نہیں سکے۔ شہزادی نے تلوار بلند کی تو روشنی نے آگ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلعے کے اندر دیو ان کا انتظار کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت اور صدیوں کا غرور تھا۔ دیو نے گرج کر زمین ہلا دی۔ اس کے ہر قدم سے پتھر پگھلنے لگے۔ اس نے شہزادے پر حملہ کیا اور ایک زوردار ضرب سے وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ شہزادی کے دل میں ایک لمحے کو خوف آیا اور تلوار کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ دیو قہقہا مار کر بولا، دیکھا، شک تمہیں کمزور بنا دیتا ہے۔ مگر شہزادی نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور شہزادے کی طرف دیکھا، جو زخمی ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا۔ اس مسکراہٹ نے اس کے دل سے خوف نکال دیا۔ شہزادی نے تلوار کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور پوری قوت سے دیو کی طرف بڑھائی۔ شہزادہ بھی سنبھل کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ وار کیا۔ روشنی کا ایسا دھماکہ ہوا کہ قلعہ لرز اٹھا۔ دیو کی سیاہ طاقت ٹوٹنے لگی، اس کی چیخیں فضا میں گونج۔ آخرکار وہ راکھ بن کر بکھر گیا اور اس کے ساتھ ہی آسمان صاف ہو گیا۔ سلطنت میں دوبارہ روشنی لوٹ آئی۔
सुनहरी परिंदे आजाद होकर आसमान में उड़ने लगे और नीलगो मछलियां झील में खुशी से तैरने लगे। शहजादा सुलेमान के जख्म भरने लगे, मगर उसके दिल पर शहजादी की बहादुरी का नक्श हमेशा के लिए सख्त हो चुका था। महल की छत पर खड़े दोनों ने तुलुआ आफताब देखा। ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि उनकी मोहब्बत और कुर्बानी की जीत थी। सुनहरी परिंदों की चहचहाहट और झील की लहरों की सरगोशी में एक ही पैगाम गूंज रहा था, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर दिल में मोहब्बत की रोशनी हो तो हर देव शिकस्त खा जाता है।